बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथी और प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद। सबलाइम बैठक में हम मौजूद हैं। मेरे साथ प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब मौजूद हैं, अजीज़ जाज साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर शुएब खटक साहब मौजूद हैं और सफ़ीरुल्लाह खलील साहब मौजूद हैं। आज हमने बात करनी है वैलेंटाइंस डे के हवाले से। आज वैलेंटाइंस डे है और आज हमने डिस्कशन ये करनी है कि वैलेंटाइंस डे जिसे मोहब्बत का दिन कहा जाता है और जिस दिन जो है तो चाहने वाले एक दूसरे को जो है तो मोहब्बत भरे पैगामात देते हैं, सुर्ख गुलाब देते हैं। इसकी हिस्ट्री जो है अगर उसमें जाएं तो पीछे एक पूरी कहानी है कि किस तरह से क्या हुआ था। उस कहानी में नहीं जाते, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे साथ जो अहबाब मौजूद हैं, कि हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, इसको कोई और माने दे देने चाहिए, अगर उसके जो कुछ गलत माने हैं वो निकाल के साफ़ सुथरे माने देने चाहिए। और मोहब्बत के हवाले से जैसे कहते हैं कि मोहब्बत, अमजद इस्लाम अमजद ने जैसे कहा था कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम ही नहीं आता। गुलाम मोहम्मद कासिर ने कहा था। एक तरफ हम मोहब्बत की बात करते हैं, दूसरी तरफ मोहब्बत को नेगेट करते हैं। प्रोफेसर शुएब खटक साहब, आप क्या कहेंगे जी कि हमारे नाजरीन क्या करें, वैलेंटाइन डे मनाएं या ना मनाएं, या आज मना रहे हैं, या आज आपने अपने किसी चाहने वाले को गुलाब का फूल दिया कि नहीं दिया? अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि मोहब्बत का कोई ख़ास दिन तो नहीं होता। मोहब्बत तो ऐसा जज्बा है कि हर दिन मोहब्बत का होता है। और दूसरी बात यह है कि ये रिवाज अभी बढ़ गए, हमारे जवानी के ज़माने में था नहीं, तो हमें बड़ा अफसोस सा हो रहा है कि हमने ये नहीं मनाया है। तो ये आपने कहा कि फूल दिया है या नहीं, फूल तो खैर 14 को सोचेंगे दे देंगे किसी को जो नज़र आ जाए। और ये मोहब्बत के हवाले से मतलब ये एक मगरिबी त्यौहार है, इसको कुछ लोगों ने इतनी ज़्यादा अहमियत दी है कि ख़ासकर ये बच्चे जो जवान हो रहे हैं तो इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बेहयाई आ जाए, ये जो सोच रहे हैं ना, बेहयाई ना हो उसमें। ठीक है, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए किसी तरीके से, और हर दिन मोहब्बत का होता है। मुझे अलामा का एक शेर याद है कि खामोश दिलबरी में फिल्म में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जी सफ़ीरुल्लाह खलील साहब, आप क्या फरमाएंगे? जी, इस तरह के मेरा तो इसके मुतालिक ये ओपिनियन है कि ये जो हमने इसको मोहब्बत का दिन मनाना है, मतलब अगर हम उसको मोहब्बत का दिन की तरफ ले आते हैं तो और उसको मज़हबी स्टाइल में करते हैं, तो ये मोहब्बत हम अपनी माँ से भी कर सकते हैं, यही मोहब्बत हम जो है ना अपनी बहनों से भी कर सकते हैं, यही मोहब्बत अपने वालिदैन से भी कर सकते हैं, अपनी औलाद से भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से मनाएं, क्योंकि लोग मनाना तो चाहते हैं, सिर्फ महबूब की बात नहीं है, महबूब आपकी बीवी भी है। तो इस वजह से अगर इसको इस तरीके से मनाया जाए और मज़हबी रंग के अंदर और जो है ना इसमें बेहयाई का अंसर ना हो, तो तब तो ये बहुत बेहतर है। क्योंकि मोहब्बत अगर आप एक दूसरे से करेंगे और हमारा जो ख़ानदानी जो सिस्टम है वो भी कायम रहेगा कि आप जो है ना कभी अपनी माँ के पास फूल लेकर जाएं, अपने वालिद के पास फूल लेकर जाएं, अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास। तो ये जो है ना, और अगर उसमें आप सुर्ख गुलाब रखते हैं, सफ़ेद गुलाब रखते हैं, इससे कोई गरज नहीं। लेकिन अगर आप किसी को कुछ पेश करें या कोई तोहफ़ा दे दें, तो इसको आप जो है ना अपने कल्चर के साथ, जो हमारा हिंदकोवान कल्चर है, जो हमारा पश्तो का कल्चर है, जो हमारा पेशावरी कल्चर है, जो हमारा पख्तूनख्वा का कल्चर है, उसमें अगर इसको रंग दिया जाए और अपने हुजरे के कल्चर में और अपने मस्जिद के कल्चर में अगर इसको ले आएँ, तो मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और ठीक है, अगर मनाना चाहते हैं तो मनाना कोई जो है ना जुर्म नहीं है। किसी के हवाले से भी आप एक चीज़ गलत भी शुरू हो तो उसको अपने रंग में, अपने माशरे के रंग में, अपने जो हमें जो अदब और आदाब सिखाए गए हैं उस रंग में अगर हम मनाएं तो ये जो है ना बहुत बेहतर होगा। ये मेरी राय है। जी शुक्रिया खलील साहब। प्रोफेसर शुएब साहब ने कहा जनाब कि अफसोस कर रहे हैं कि हमने नहीं मनाया अपने वक्त में। सफ़ीरुल्लाह खलील साहब ने कहा कि इसको जो है तो रंग दे के, बल्कि इसके नेगेटिव माने निकाल के इसको जो है जी तो अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हवाले से, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के हवाले से मनाना चाहिए। अजीज़ जाज साहब, आप क्या फरमाएँगे? जी मुझे जब आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे जिगर मुरादाबादी का शेर याद आया कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो अब इसको मुख्तलिफ देखिए, बात दरअसल ये है
کہ دنیا اب جیسے ابھی دوستوں نے بھی کہا اور ہمارے بھی یہی تجربہ رہا کہ آج سے 10-15 برس پہلے تک شاید اتنا یہ عام نہیں تھا، لیکن چونکہ ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں گلوبل ویلیج کی، تو جب گلوبل ویلیج بن گیا اور پھر اب جب یہ دوسرے ایسے ابلاغ کے ذرائع آ گئے تو ظاہر ہے کہ آپ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اثرات مختلف سماجوں کے ایک دوسرے پر پڑ رہے ہیں، ان سے آپ کٹ کر تو نہیں رہ سکتے۔ لیکن میں بھی اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری اپنی روایات ہیں، ہماری اپنی نارمز ہیں، ہمارے اپنا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے، تو اس میں رہن سہن ہے، تو اس میں رہتے ہوئے اس کی جو اسپرٹ ہے، بنیادی اسپرٹ جو ہے، وہ میرا خیال ہے، جیسے میں نے جگر کا شعر پڑھا یا آپ نے غلام محمد قاصر کا شعر پڑھا امجد صاحب کا، تو بات دراصل یہ کہ یہ باتیں ہمارے سماج میں موجود ہیں، صدیوں سے موجود ہیں۔ آپ ہماری کلاسیکی شاعری اٹھا کر دیکھ لیں، اردو، پشتو، ہندکو اور پنجابی، سندھی، ہر زبان میں محبت کا پیغام عام کیا گیا ہے۔ تو محبت سے خوفزدہ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک روایات، اقدار اور ہماری جو ایک زندگی کا ہمارا اپنا رہن سہن ہے، رنگ ڈھنگ ہے، اس سے تو ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں رہتے ہوئے اور جو ہماری ایک پازیٹیو ایک پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھانا چاہیے۔ بہت خوب جی، عزیز جاز صاحب کا کہنا ہے جی کہ پازیٹیو پیغام لینا چاہیے۔ جی سر، پروفیسر ناصر علی سید صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کریں سر کہ کیسے منانا چاہیے۔ یہاں جو دوستوں نے گفتگو کی، پہلے تو میں اس سے متفق ہوں، شعیب صاحب نے بالکل صحیح افسوس کیا ہے کہ ان کے لیکن شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ محبت کے لیے کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہوتی، اور کسی کو وقت بھی وہ چاہیں تو آج بھی وقت نکال کر اور کسی کو ایک سرخ گلاب کا پھول دے دیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میرا خیال نہیں کہے گا۔ اور سفیر صاحب ہاں نہیں تو کوئی تلاش کر لیں، کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، آج کے معاشرے میں کیا مشکل ہے، تو وہ تو سفیر صاحب نے اور بھی آسان کر دیا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی تلاش کر سکتے ہیں جس کو آپ ایک سرخ گلاب کو پھول دے سکیں۔ سرخ گلاب کو پھول دینا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ عزیز صاحب نے بالکل درست کہا کہ ہماری اپنی اقدار ہیں، اپنے حوالے ہیں، اپنا رہن سہن ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ہسٹری میں نہیں بھی جاتے، یوم محبت کی، ویلنٹائن ڈے جسے کہا جاتا ہے، ویلنٹائنز ڈے جسے کہا جاتا ہے، تو اب دیکھیں اس میں ایک حوالہ، مختلف حوالے ہیں، 3-4-5 ہیں، سب کو پتہ ہے، بار بار اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، میڈیا سے بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں ایک جو معتبر حوالہ میرے لیے ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ جو 14 فروری کا دن ہے، یہ جو فروری کا ایک موسم شروع ہو جاتا ہے، یہ دراصل پرندوں کے میٹنگ کے دن بھی ہیں یہ۔ ہاں، تو یہ انہی دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل آپ کے مڈ آف فروری میں آپ کبھی صبح سویرے نکل جائیں کچھ تو آپ کو درختوں میں پرندوں کی چہچہانوں کی اور چیخوں کی آوازیں آپ کو سنائی دے رہی ہوں گی کہ خوشی سے جیسے وہ بہت زیادہ، تو یہ ان کے حوالے سے بھی یہ دن جو ہے تو اس کو بھلا دیا گیا تھا شاید، اور پس پردہ ڈال دیا گیا تھا، اور اس کے اور حوالے بھی آگے، ورنہ اگر آپ اس کو آج بھی دیکھیں تو شاید آپ کی پرانی جو لغت ہے، جو ڈکشنریاں ہیں انگریزی کی بھی، ان میں ان کا بنیادی حوالہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ پرندوں کے ملاپ کا موسم ہوتا ہے، اس حوالے سے اس کو منایا جاتا تھا، اور یہ ملاپ ہے ہی محبت، تو محبت کا یہ ایک حوالہ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ محبت کوئی ایک محدود چیز ہے نہیں۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ شاید ہم اس کو کسی ایک دن تک نہیں، یہ ایک دن جو ہم مناتے ہیں نا کہ یا یہ یوم مادر ہے، یا یہ باپ کے حوالے سے دن ہے، یا کسی بھی حوالے سے ہم دیکھیں، جیسے یوم پاکستان ہم مناتے ہیں تو پاکستان کے لیے تو ہم سارا سال رہتے ہیں نا، لیکن یہ علامت ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا ایک آپ اس دن اعادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میری محبت میں کمی نہیں آئی، تو اس حوالے سے، اور چونکہ یہ جو ریڈ روز ہے، بلکہ یہ سرخ رنگ جو ہے اس کو ہی ماہرین نے محبت کا رنگ قرار دیا ہے، اور خصوصاً ایران کے کلچر میں، ایران کے حوالے سے، تو وہاں جتنے پھول اور جتنے رنگ ہیں، ہر پھول کا اور ہر رنگ کے اپنے ایک معنی ہیں، اور وہ اس حوالے سے آپ کسی کو جب یلو روز دیتے ہیں یا پھول دیتے ہیں، کوئی فلاور دیتے ہیں یا بلو دیتے ہیں، تو اس سے اس کے الگ الگ معنی ہیں،
اور یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے. عقائد بیجن کلالی ایران کے ایک ہمارے آئے تھے انسٹرکٹر، سو انہوں نے ہمیں بتایا تھا، اور ہر ایک کی پھر انہوں نے معنی دکھائے تھے کہ اگر جیسے سرخ گلاب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آئی لو یو، یا جیسے کہ یلو کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ یو، یا اس طرح کے، یا مجھے گیو می ہے ہگ، گیو می ہے کس، یہ سارے معانی انہوں نے اس کے نکالے تھے. تو ریڈ روز کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ محبت کا حوالہ ہے. اب جہاں تک اس دن کو نہ منانے کی بات کی جاتی ہے یا اس دن کو رد کرنے کی بات کی جاتی ہے، وہ غلط ہے. یہ محبت کا ایک علامت کا دن ہے. یس، اگر آپ کو رد کرنا ہے، اچھا بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے کہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ میں نے نہیں کیا مگر آپ احتیاط ضرور کیجئے گا. تو جب ہم اپنے ایک خاص دور سے ایک خاص وقت سے نکل آتے ہیں تو ہم پھر دوسروں کو نصیحت ضرور کرتے ہیں کہ یار میں نے تو یہ احتیاط نہیں کی مگر آپ ضرور کریں، یہ آپ احتیاط آپ ضرور کریں. یہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور بلکہ فارسی میں اور بہت سے ہیں جو میں یہاں نہیں کہنا چاہتا، بہت دلچسپ بھی ہیں اور بہت ان کے حوالے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ویلنٹائن ڈے کے لیے اگر 14 فروری کا دن منایا جاتا رہا ہے، چونکہ اب یہ سوشل میڈیا کی حکمرانی کا دور ہے، چیزیں بہت جلدی سے ایک دوسرے کے سماج میں داخل ہو رہتی ہیں، مرج ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے، اور اگر یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے تو یہ اس کو ہونا چاہیے. اگر نوجوان ہمارے اس حوالے سے اپنے خیالات کا یا اپنے جذبات کا اظہار اس طرح محبت سے کرتے ہیں، وہ بے شک کریں، لیکن اس پہ پابندی نہیں ہے. جیسے میں نے شعیب صاحب سے کہا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں نے بھی آج ویلنٹائن کا ایک پھول کسی کو دیا ہے، آپ بھی دیجئے، اور یہ دن آپ اس جذبے کے ساتھ منائیں کہ یہ دراصل اعادہ ہے اس بات کا کہ میری محبت میں ابھی کمی نہیں آئی. سو اس کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو دوستو، انگریزی کے ایک اسکالر ہیں جی کے چیسٹرٹن، تو وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میکس اٹ سو. تو جناب، کوئی بھی چیز جو ہے بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. ہمارے سب معزز مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ان کی رائے جان لی جناب، فیصلہ خود کیجیے گا. اللہ حافظ.